السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بیماریوں، تکالیف، مصیبتوں، مشکلات سے بچنے کے لیے دم اور دعائیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کل کافی زیادہ یہ بات وائرل ہو رہی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ یہ بیماری کئی لوگوں کو لگ بھی چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے کہ کوئی آنکھوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہیں، پانی نکلتا رہتا ہے، بار بار گرد جمع ہو جاتی ہے۔ خیر، اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہے بھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کے گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ایسی موذی بیماری سے بچا کے رکھیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان کا حل نہیں نکالتے۔ اب بیماری کو روکنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ کس شہر سے آ رہی ہے، کس ملک سے آ رہی ہے، یا جو بھی ہے، کس بندے سے کسی دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل ہمیں بتایا کہ اگر یہ عمل کرو گے تو فلاں بیماری سے بھی بچے رہو گے، فلاں بیماری سے بھی بچے رہو گے، اس سے بھی بچ جاؤ گے، اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں صرف اور صرف ہمیں بچا سکتی ہیں اور ڈاکٹرز کی دوائیاں ہیں، علاج بھی کرا سکتے ہیں، سنت ہے، لیکن صرف علاج پہ ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے کہ صرف اور صرف ہمیں جو بھی ہے ہمیں علاج نہیں شفا دینی ہے۔ اگر جس شخص کا ایمان یہ ہوگا کہ علاج تو میں نے کرانا ہے لیکن شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ رب العزت نے، تو پھر اس کو شفا مل سکتی ہے۔ لیکن جو صرف اور صرف ڈاکٹروں پہ رہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہمیں شفا دینی ہے، پھر مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر یا ہسپتال کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ دعا بھی کریں، دوا بھی کھائیں اور دم بھی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ تینوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے شفا لازمی مل جائے گی۔ اب بیماروں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی مختصر اور جامع دعا ہے۔ اس دعا میں ہمارے بدن کی تمام چیزیں آ چکی ہیں اور مختصر سی دعا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے بھی یاد ہوگی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اس میں اس دعا کا ذکر ہے، حدیث نمبر 5511 5511 میں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکرہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ سوال کیا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ ان کلمات کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کلمات کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ 4 کلمات ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، ساتھ ساتھ بے شک یاد بھی کریں، بہت آسان الفاظ ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ بس یہ 4 کلمات۔ اللہم عافنی فی بدنی، کہ اے اللہ میرے بدن کو عافیت دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کانوں کو عافیت دے۔ اللہم عافنی فی بصری، کہ اے اللہ میری آنکھوں کو عافیت دے۔ اب اس طرح میں نے شروع میں جو تمہید باندھی کی جس طرح سننے میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے بہترین دعا ہے لا الہ الا انت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر اس کا ایک اور معنی کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بیماریوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح الحمدللہ نماز تو سب پڑھتے ہیں،
تو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے، یا اگر گھر بھی جانا تو گھر بھی چلے جائیں، گھر بیٹھ کے ذکر و اذکار لازمی کریں، خاص طور پہ صبح شام کے جو اذکار ہیں۔ اور یہ شام کی مغرب کے وقت ہے، مغرب کے بعد بیٹھ کے مسجد میں کر لیں، اگر اٹھ کے دکانوں پہ جانا ہے، کہیں کام پہ جانا تو وہاں پہ جا کے کر لیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس کو لازمی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ ہر قسم کی بیماری جو آنے والی ہے اس سے بھی بچاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ آ چکی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں، آپ بھی اپنے منہ میں دہرا لیں، یا بے شک میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں، وہ بھی بہتر ہے، آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور اپنے حفاظت میں رکھے، اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔